بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست جو ہے وہ شان فاروق اعظم بزبان قرآن ہے کہ وہ والی آیات مبارکہ جو فقط حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، ان کا بیان انشاءاللہ مختصر مگر جامع انداز کے اندر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ کی شان میں قرآن مجید کی کچھ آیات نازل ہوئیں، بلکہ تقریباً 20 آیتیں تو ایسی ہیں جو آپ کی رائے اور آپ کی تمنا کے موافق اتری ہیں۔ ان میں سے چند آیتیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں درج فرمائی ہیں، اور ان آیات کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے چند آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم میں مقام ابراہیم کو دیکھ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ کاش ہم لوگ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیتے۔ تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو جو خیال آیا اور آپ کے دل میں جو تمنا پیدا ہوئی، ٹھیک اس کے موافق اور مطابق قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور زمانہ رسالہ سے آج تک تمام مسلمانوں کا یہ عمل خیر جاری ہے کہ طواف کعبہ کے بعد تحیۃ الطواف کی 2 رکعتیں سب لوگوں کو پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہیں، اور وہ سارے لوگ مقام ابراہیم کے پاس وہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب تم امہات المومنین سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے بغیر سے مانگو۔ تو اس آیت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد خواہش اور تمنا تھی کہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم قرآن پاک میں نازل ہو جائے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد غیرت آتی تھی کہ ہر نیک و بد آدمی ازواج مطہرات کو دیکھتا اور ان سے بات چیت کرتا رہتا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور تمنا کے مطابق یہ پردے کی آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ التحریم کی آیت نمبر 5 ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ طَيِّبَاتٍ وَأَبْکارًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان کا رب قریب ہے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سبوں کو طلاق دے دیں تو انہیں تم سب سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے گا، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، بندگی والیاں، روزہ رکھنے والیاں، اور بیائیاں ہوئیاں اور قماریاں۔ مطلب ایک مرتبہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج مطہرات اپنے اخراجات کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے وہ رقموں کا مطالبہ کیا، سب مل کر ایسا طریقہ اختیار کرنے لگیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بظاہر ناگوار محسوس ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے اندر آ گئے، اور آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سبوں کو طلاق دے دی
تو تم سبوں سے بہتر اور اچھی بیویاں اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین قول کے مطابق قرآن کی یہ آیت اتری۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو تخویف اور ان کو ڈرانا ہے۔ اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی زدہ یعنی آپ کو پریشان کیا تو اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق جو ہے وہ یہ آیت اتاری۔ حضور علیہ السلام نے اگر انہیں طلاق دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے لطف و کرم سے دوسری بہتر بیوی عطا فرمائے گا۔ اس تخویف سے ازواج مطہرات متاثر ہوئیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے شرف خدمت کو ہر نعمت سے زیادہ سمجھا اور آپ کی دلجوئی اور رضا طلبی کو ہر کام سے زیادہ مقدم جانا۔ لہذا حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو جو ہے اس معاملے کے اندر جو ہے ان کی اس خدمت کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدینہ منورہ کے انصار اور مہاجرین اور ارباب حل و عقد سے مشورہ کر لینے کے بعد آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ذمہ داریوں کو باحسن وجود انجام دیا اور آپ ہی کے مقدس عہد میں قیصر و کسریٰ شاہ روم شاہ ایران کی سلطنتیں فتح ہو کر پرچم اسلام کے نیچے آ گئیں اور آپ ہی کے حکم سے مدارس تعلیم اسلام اور مساجد کا نظام سلطنت میں بہترین ہو گیا اور آپ نے مسجد نبوی کی مرمت اور توسیع بھی کرائی اور ملک بھر میں امن و امان اور عدل و انصاف کا پرچم لہرانے کے لیے بے حد کوشش کی، جو کہ ہو بھی گیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری میں چہارشنبہ کے دن عین اس وقت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پر نماز فجر کی امامت کے لیے تکبیر تحریمہ پڑھی تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کافر نے آپ کے شکم میں خنجر مار دیا اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر دفن کیا گیا، جیسا کہ تاریخ الخلفاء کے اندر درج ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسیہ کے اندر اللہ پاک ہمیں شان فاروق اعظم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔